مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں، قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، آج یوم عاشوراء ہے۔ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے۔ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہی کو عاشوراء، یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ اسلام میں عاشورے کے دن کی بڑی فضیلت مانی گئی ہے، اس کا ایک بڑا مقام حاصل ہے۔ لیکن بہت سے ناواقف لوگ آج کے دن کو غم کا دن سمجھ کر ماتمی جلسے جلوس میں ملوث ہو جاتے ہیں اور بہت سے بدعات و خرافات میں لگ جاتے ہیں۔ یہ ماتمی جلوس یا ماتمی جلسے یا لوگوں کی ایجاد کی ہوئی یہ بدعاتوں سے شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں البتہ آج عاشورے کا دن ہے، اس دن میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ ان واقعات میں ہم سب کو بڑی عبرت اور سبق کی باتیں، میں کوشش کروں گا آج آپ حضرات کے سامنے یوم عاشوراء میں پیش آنے والے بڑے بڑے واقعات میں سے چند واقعات کو آپ کے سامنے عرض کروں اور اس سے مجھے اور آپ کو کیا سبق ملتا ہے اسے بیان کروں۔ عاشورے کے دن ایک بڑا واقعہ پیش آیا جو انسانوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس واقعے کی بڑی تفصیل ہے، میں قرآن کے حوالے سے اسے مختصر کر کے آپ کو بیان کروں۔ اللہ رب العالمین نے کائنات کو پیدا کرنے کے بعد
فرشتوں اور ملائکہ کے سامنے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ اب فرشتوں کی طرف سے کیا جواب تھا وہ لمبی تفصیل ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم کے سامنے سجدہ کا حکم دیا گیا، سارے فرشتے ملائکہ سجدہ کیے، ابلیس سجدہ نہیں کیا، وہ بھی لمبا واقعہ ہے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ حضرت آدم کو کائنات میں سب پر فضیلت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد حضرت آدم سے کہا گیا انت وزوجک الجنۃ فکلا منها حیث شئتما رغدا ولا تقربا هذه الشجرة فتکون من الظالمین۔ آدم سے کہا گیا آدم تم اور تمہاری بیوی ہماری جنت میں رہو، جہاں چاہے رہو، حیث شئتما، فکلا منہا، اور اس میں کھاتے رہو، جہاں سے چاہے کھاتے رہو، جو چاہے کھاتے رہو، ولا تقربا هذه الشجرة، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ بنائے ہیں کائنات بھی جنت بھی، اب جو چیز وہ کھانے کا حکم دے کھائیں، اور جس چیز سے وہ رکنے کا حکم دے رکیں، تو وہ مالک ہے، جو چاہے فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو حکم دیا اگر تم اس درخت کے دانے کو کھا لو گے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تم بھی ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ابلیس جو سجدہ نہیں کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، جس کی وجہ سے اسے راندہ دربار کر دیا گیا تھا، بارگاہ الہی سے اسے بھگا دیا گیا تھا، اس سے پہلے اس کا بڑا مقام حاصل تھا، طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا، اب اسے ملعون بنا کر بھگا دیا گیا تھا دربار سے، وہ حسد میں آ گیا۔ آدم کو اتنا بڑا مقام حاصل ہوا ہے، فوسوس لهم الشیطان، شیطان ان کے دل میں وسوسے پیدا کرنے لگا، وقاسمهما انی لکما من الناصحین، اور جھوٹی قسمیں کھا کر کہنے لگا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس درخت کو تم کھا لو، اس درخت کے دانے کو کھا لو، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہ جاؤ گے۔ بہرحال آدم بھی انسان سے شیطان کا وسوسہ بہکانا ان پر اثر کر گیا، لغزش ہو گئی، جیسے ہی وہ درخت کے دانے کو کھا لیا فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، جنت کے لباس ان کے بدن سے اتر گئے۔ اب ان سے بھی کہہ دیا گیا تم بھی زمین میں اتر کر چلے جاؤ۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام کے احساس ہوا میرے سے خدا کی نافرمانی ہو گئی، تو شیطان تو بغاوت میں اتر گیا۔ شیطان کا حال تو کیا تھا، اللہ کی نافرمانی ہوئی، اللہ رب العالمین نے اسے کہا فَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو ذلیل لوگوں میں سے اتر جا یہاں سے۔ تو وہ اللہ سے کچھ مہلتیں مانگا، کچھ رعایتیں مانگا، اس کے بعد کہنے لگا کہ میں جیسے برباد ہوا ہوں تیرے بندے انسانوں کو بھی اس طرح برباد کروں گا، بغاوت میں بہرحال اتر گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی صفت کو دیکھیے، جیسے ہی نافرمانی ہو گئی، لغزش ہو گئی، تو بغاوت میں نہیں اترے، شرارت میں نہیں اترے، بلکہ اللہ سے کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنے لگے، اللہ مجھ سے نافرمانی ہو گئی، ہم دونوں سے لغزش ہو گئی، نافرمانی ہو گئی، ہم پر رحم فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمیں معاف فرما دے، اگر تو معاف نہیں کرا تو یا اللہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لمبے عرصے تک، کئی دنوں تک، کئی زمانے تک رو رو کر اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن آپ کی مغفرت کا اعلان ہوا، آپ کی توبہ کی قبولیت کا اعلان ہوا۔ وہ دن عاشورے کا دن تھا۔ وہ دن کیا تھا؟ عاشورے کا دن تھا، 10واں محرم الحرام تھا۔ اس میں مجھے اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے، میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، ہم سے پتہ نہیں کتنے لغزشیں جوانی میں ہوتی ہیں، بڑھاپے میں ہوتی ہیں، گھر کے اندر ہوتی ہیں، گھر کے باہر ہوتی ہیں۔ تو شیطان کی طرح گناہ میں پڑھ کر گناہ میں مصر نہ رہیں۔ اسے سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا، وہ سجدہ نہیں کیا، اڑا رہا، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، اللہ کے سامنے دلیلیں پیش کرنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، آگ کی صفت تو نیچے جلائے تو اوپر جاتی ہے، اور اسے مٹی سے پیدا کیا گیا، اسے اوپر بھی ڈالے تو نیچے آتی ہے۔ اللہ کے سامنے عقلیں دوڑانے لگا، دلیلیں پیش کرنے لگا۔ تو اسے کیا ہوا؟ اسے دربار سے بھگا دیا گیا۔ میں بھی اور آپ بھی آدم کی اولاد ہیں، یہ آدم کی صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ہم سے لغزشیں ہو رہی ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، تو آج عاشورے کے دن آدم کی صفت کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی کے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کریں، استغفار کریں۔ پہلا سبق ہم کو یہ ملتا ہے، آدم کی توبہ جو قبول ہوئی تھی وہ عاشورے کے دن۔ دوسرا واقعہ جس کا تذکرہ بھی قرآن شریف میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 برس تک اپنی قوم میں دعوت و تبلیغ کرتے رہے۔ ان اعبدوا اللہ فاتقوا واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ سمجھانے لگے ایک خدا کی بندگی کر لو، اس کی نافرمانی نہ کرو، جب تک زندگی رہے اس وقت تک توبہ کر لو۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب موت آ جاتی ہے تو موت مؤخر نہیں ہوتی اور مہلت بھی نہیں دی جاتی۔ جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، بندے کو جب موت کا فرشتہ نظر آ جاتا ہے، قرآن اس کا ذکر کرتا ہے، لولا اخرتنی الی اجل قریب، بندہ کہے گا اے اللہ تھوڑی سی مہلت مجھے کیوں نہیں دی گئی، کیوں نہیں دی جا رہی ہے، فاصدق واکن من الصالحین، بہت سا پیسہ میرے پاس ہے، بہت سی دولت میرے پاس ہے، بہت سا بینک بیلنس میرے پاس ہے، بہت سی پراپرٹیاں میرے پاس ہیں، میں اپنی زندگی میں اسے جمع کر گن کر رکھتا رہا، ذرا مہلت دے دے۔ موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد مجھے معلوم ہو گیا میری زندگی ختم ہونے والی ہے، فاصدق، میں غریبوں پر، مسکینوں پر، ضرورت مندوں پر، حاجت مندوں پر، بیماروں پر خرچ کر کے ذرا نیکیاں کما لوں گا۔ دوسری جگہ ہے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، کل قیامت کے دن گنہگار بندے کہیں گے اے اللہ آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا، ہم کو بھیج دیجئے دنیا میں دوبارہ نیک عمل کر کے آئیں گے۔ اللہ رب العالمین کا اصول ہے جس سے ایک مرتبہ موت آ جاتی ہے اسے پھر دوبارہ زندگی نہیں دی جاتی۔ تو حضرت
نوح علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، توحید سمجھاتے رہے، رسالت سمجھاتے رہے، موت کی حقیقت کو سمجھاتے رہے، توبہ استغفار کو سمجھاتے رہے۔ ایک نسل آئی ختم ہو گئی، دوسری نسل آئی ختم ہو گئی، تیسری نسل آئی ختم ہو گئی۔ 950 برس اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی تھی، اس درمیان میں ان کے 100 سال والے، 150 والے، 300 والے کتنے نسلیں آ کر چلے گئی۔ سب کا حال یہی رہا، آپ کو ستاتے تھے، آپ کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے، آپ پر پتھر اور پھینکا کرتے تھے۔ تفسیر کے کتابوں میں لکھا ہے آپ بے ہوش ہو کر گر جاتے، جب ہوش آتا تو فوراً اللہ تعالیٰ سے کہتے یا اللہ یہ ناواقف لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، مجھے نہیں جانتے، ان کو معاف فرما دے، ان پر کوئی عذاب نازل نہ فرما۔ ایک لمبا عرصے تک یہ ہوتا رہا، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 950 برس تک یہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ نبی بھی انسان تھے، تنگ آ کر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ اس زمین میں بسنے والوں میں سے، ان کافروں میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑنا۔ ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر تو ان کو چھوڑے گا تیرے نیک بندوں کو بھی بہکائیں گے، اور یہ جنیں گے تو ایمان والے کو نہیں، کافروں ہی کو جنیں گے۔ میرا تجربہ ہو گیا 950 برس کا، ہلاک کر دے۔ نبی کی دعا قبول ہو گئی، سارے زمین میں طوفان برپا ہو گیا۔ اللہ رب العالمین عذاب بھیجنے سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام سے فرما دیا ایک کشتی تیار کر لو، عذاب نہ آنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، پھر حکم ہوا اس میں سوار ہو جاؤ، تمہاری ضروریات کی چیزوں کو لے لو۔ جو جو لوگ ایمان لائے تھے، مؤمن ہوئے تھے، مسلمان ہوئے تھے، ان کو حضرت نوح علیہ السلام نے لے کر اس کشتی میں سوار ہو گیا۔ کھانے پینے کی ضرورتیں، جو جانور کھانے کے تھے، پینے کے تھے، ضرورت کے تھے، ان کو لے کر سوار ہو گیا۔ اب طوفان آ گیا، ساری زمین میں طوفان آ گیا، بڑے بڑے پہاڑ ڈوب گئے۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ یہ بھی ایک لمبے عرصے تک رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی دریا میں تیرتی رہی، برحال دریا میں تیرتے رہنے والے جہاز اور اس میں سوار لوگوں کا حال کیا ہوگا، کتنی بے چینی تھی ہوگی، کتنی گھبراہٹ تھی ہوگی۔ یہاں تک کہ 10ویں محرم الحرام کا دن آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس طوفان نوح کو ختم کر کے جودی پہاڑ پر کشتی کو ٹھہرا دیا۔ تو آج کا دن ہے، ہمارے مسائل ہمارے ساتھ بہت سے جڑے ہوئے ہیں، بہت سے مشکلات ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمارے بے چینیاں بہت سے ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ آج دعا کیجئے یا اللہ جیسے طوفان نوح میں کشتی میں سوار لوگوں کو آپ نے طوفان نوح سے نجات دیا، یہ غم سے، یہ پریشانی سے، یہ مشکلات سے، یہ مصیبتوں سے، یہ بیماریوں سے، یہ مصائب سے میری بھی حفاظت فرما، مجھے بھی بچا لے۔ تو دوسرا بڑا واقعہ جو پیش آیا، طوفان نوح سے نجات کا، وہ 10ویں محرم الحرام میں ہی تھا۔ تیسرا واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا، وہ بھی قرآن میں ذکر ہے، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، قوم ان کو تباہ، ان کے پیچھے پڑی رہی، ان کو ستاتی رہی، یہاں تک کہ یونس علیہ السلام نے بھی ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے بدعا فرما دیا۔ اللہ کے طرف سے حکم ہوا یونس 3 دن میں عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم سے کہہ دیا دیکھو میں ڈرا رہا ہوں تم کو، ایک اللہ کو ماننے والے ہو جاؤ، یہ سورج کی پوجا، یہ چاند کی پوجا، یہ گائیں کی پوجا، یہ پتھروں کی پوجا، یہ مورتیوں کی پوجا، یہ بتوں کی پوجا، یہ سب کے سب معبود نہیں ہو سکتے، ایک اللہ کو ماننے والے ہو جاؤ۔
یہ سنتے نہیں، بولتے نہیں، دیکھتے نہیں، ان کی تم عبادت کرتے ہو، چھوڑ دو ان کی، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اگر نہیں مانو گے تو 3 دن کے اندر عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اتنا کہہ کر بستی چھوڑ کر نکل گئے، اللہ کا حکم نہیں آیا تھا ابھی۔ اور بڑوں کی چھوٹی سی لغزش بھی اللہ رب العالمین کے پاس بڑی ہوتی ہے، جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے اتنا جلدی ان کی پکڑ ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کسی کو کوئی بیماری نہیں آتی، کوئی حادثات میں ملوث نہیں ہوتا، کوئی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتا، کوئی واقعات نہیں پیش آتے تو یہ بہت اچھا آدمی سمجھتے، بہت نیک آدمی سمجھتے۔ نہیں، اللہ رب العالمین کا اصول ہے جو جتنا قریب ہوگا اس کی چھوٹی سی لغزش کو پکڑ کر دنیا ہی میں اس کی تلافی کر دیتے ہیں، اور آخرت اس کے لیے صاف و شفاف رکھتے ہیں تاکہ آخرت میں جانے کے بعد کسی قسم کی پکڑ نہ ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے انتظار کرے بغیر بستی سے نکل گئے تھے، پکڑ ہو گئی۔ آپ ایک دریا کے کنارے پر پہنچے، کشتی میں سوار ہوئے، وہ کشتی بھور میں آ گئی۔ کشتی چلانے والا ملاح کہنے لگا یہاں کوئی بھگوڑا غلام آ گیا ہے۔ اجازت کے بغیر جانے والے کو بھگوڑا کہا جاتا ہے۔ کوئی بھگوڑا غلام آ گیا ہے، اسے یہاں سے نکلنا ہوگا، اور جب تک وہ نہیں نکلے گا تب تک کشتی میں موجود سارے لوگوں کے لیے خطرہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو سمجھ میں آ گئی بات، یہ میں ہی بھگوڑا ہوں، میں ہی اللہ کے حکم کے انتظار کرے بغیر آ گیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے بھائی، آدمی کو اپنی غلطی اور اپنے گناہ پر افسوس ہو جانا اور غلطی کا احساس ہو جانا، اور گناہ کرنے کے بعد گناہ پر اسے شرمندگی ہو جانا اور گناہ پر افسوس ہونا، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ یہ سب کو بھی نہیں ملتی، یہ سب کو نہیں ملتی ہے۔ دیکھو کتنے لوگ ایسے ہیں جو دن پہ دن گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، دن پہ دن مظلوموں پر، غریب لوگوں پر ظلم کرتے چلے جاتے ہیں، نوکروں پر ظلم کرتے چلے جاتے ہیں، اپنے پاس کام کرنے والوں کو ستاتے چلے جاتے ہیں، دوسروں کا مال چھین کر ہڑپ لیتے ہیں، دوسروں کا حق دبا لیتے ہیں، اپنی بہن کا، اپنے بھائیوں کا حق دبا لیتے ہیں۔ احساس ہی نہیں ہے۔ بلڈنگیں بنا لی پر اسی کو وہی بلڈنگیں، وہی بنگلے، وہی باغات کو دیکھنے میں لگا رہتا ہے، اسے احساس ہی نہیں ہوتا میرے سے کیا گناہ ہو رہا ہے، میرے سے کیا غلطیاں ہو رہی، احساس ہی نہیں ہوتا۔ کسی آدمی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، یا کوئی آدمی آپ کی غلطی کے بارے میں آپ کو اطلاع دے دیا، اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ گناہ کرنے کے بعد گناہ کا احساس ہو کر ندامت، شرمندگی ہوتی ہے، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت اور دولت سمجھ کر فوراً اس نوٹس کو قبول کرتے ہوئے، اس احساس کو قبول کرتے ہوئے توبہ کرنا چاہیے۔ سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کا حال یہی ہوا، محسوس ہو گیا میں ہی وہ بھگوڑا غلام۔ لیکن آپ کے اتنے اچھے اخلاق ہو گئے تھے، کشتی میں مسافر سفر کرتے کرتے آپ سے بہت متاثر ہو گئے تھے، کوئی بھی تیار نہیں تھا اٹھا کر دریا میں ڈالنے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے فَالْتَقَطَهُ، قرآن شریف میں سورہ صافات میں ترا ڈالنے کی نوبت آئی، ہر مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، اٹھا کر ڈال دیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے مچھلی کے پیٹ میں، قرآن کہتا ہے فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون۔ استغفار کی عظمت، استغفار کی فضیلت، تھوڑی سی لغزش ہو گئی تھی۔ ایک تو دریا کا اندھیرا، دریا کے پانی کے اندر چلے گئے تھے، وہ اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کے اندر، پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر گئے ہیں، کوئی بغاوت نہیں، یہ احساس نہیں، اتنا بڑا نبی میں، اتنا بڑا پیغمبر میں، کتنے لوگوں کو دعوت دیا، کتنے لوگوں کو تبلیغ کیا، کتنے سجدے کیے، کتنے اللہ کے حکم بجا لائے، کئی کو میرے اوپر اللہ چھوٹی سی لغزش کی وجہ سے اتنی بڑی سزا، یہ احساس نہیں تھا، بلکہ اپنے گناہ پر ندامت،
استغفار پڑھنے لگے. قرآن نے ان کے استغفار کو ریکارڈ کیا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس علیہ السلام کا استغفار ہے یہ. اور قرآن کہتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین. اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کرنے والے نہ ہوتے, استغفار کرنے والے نہ ہوتے, تو للبث فی بطنہ, مچھلی کے پیٹ ہی میں الی یوم یبعثون, قیامت تک رہتے تھے. تو ہم کو سبق ملتا ہے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں, کثرت سے استغفار پڑھتے رہیں, استغفر اللہ پڑھتے رہیں. ہم سے تو گناہ ہی گناہ ہوتے ہیں, گھر کے اندر گناہ, گھر کے باہر گناہ, سڑکوں پر گناہ, پارکوں میں گناہ, جہاں چاہے وہاں گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں. استغفار کا نام ہی نہیں ہمارے پاس, ندامت اور شرمندگی نہیں ہمارے پاس. استغفار کثرت سے کرتے رہیں. یہ بیماریوں کا حملہ, یہ مصیبتوں کا حملہ, یہ پریشانیوں کا جو حملہ ہے, اللہ تعالیٰ جیسا حضرت یونس پر ختم کیے ویسے ہمارے اوپر سے بھی ختم کریں. ایک بزرگ آدمی کے پاس آئے, اللہ والے کے پاس. ایک آدمی آ کر کہا حضرت بہت زیادہ غربت ہے, تنگی ہے, پریشانی ہے, کام دھندا نہیں ہے. حضرت نے کہا استغفار پڑھو. پھر ایک آدمی آیا, پھر اس نے کہنے لگا حضرت بیمار ہوں, دعا کی درخواست ہے, دعا کرو بیماریاں دور ہو جائیں. تو حضرت نے کہا استغفار کرو. ایک آدمی آ کر کہا بے گھر ہوں, بے سہارا ہوں. تو حضرت نے کہا استغفار کرو. اور ایک آدمی آیا بے اولاد ہوں, حضرت نے ان کو مشورہ دیا استغفار پڑھو. آتے تھے لوگ, پوچھتے تھے, چلے جاتے تھے. مریدین کا حلقہ جو تھا نا, وہ پوچھ بیٹھا حضرت کیا سب کو بھی ایک ہی نسخہ, ایک ہی دوا, کون آتا سب کو استغفار کرو؟ تو حضرت نے کہا کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ میرے اور آپ کا پروردگار رب العالمین جس نے انسانوں کو پیدا کیا, کائنات کو پیدا کیا, قرآن میں کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. استغفار کرو, جس زمین میں بارش نہیں ہوتی وہاں بارش برسنے لگے گی. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. استغفار کرو وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, جو غریب ہیں ان کو اللہ تعالیٰ مال عطا کریں گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. استغفار کثرت سے کرتے رہو جو بے اولاد ہیں. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اللہ تعالیٰ اولاد عطا کریں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, تمہارے لیے نہریں جاری کر دیں گے. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا, کیوں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نہیں کرتے؟ تو استغفار بہت بڑی بات ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کاموں میں مشغول رہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہیں. شادیوں کے مسائل حل ہو جائیں گے, ملازمت کے مسائل حل ہو جائیں گے, تجارت کے مسائل حل ہو جائیں گے, بیماریوں کے مسائل حل ہو جائیں گے, گھروں کے مسائل حل ہو جائیں گے, دکانداری کے مسائل حل ہو جائیں گے, بہت سے مسائل اس سے حل ہو جائیں گے. یہ قرآن آپ کو نسخہ دیتا ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام کثرت سے دعا پڑھ استغفار کرتے رہے, مچھلی کے پیٹ سے نکل گئے. اور ادھر قوم کا حال یہ تھا کہ قوم نے تلاش کی کہ یونس نہیں ہیں, تو اب ڈر گئے, گھبرا گئے. کہا تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا. اب دیکھتے ہیں آسمان میں آثار بھی عذاب کے نظر آنے لگے. پریشان ہو گئے, سب لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے, بچے بوڑھے عورتیں سب جمع ہو گئے. بڑی عاجزی کے ساتھ, بڑی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ استغفار کرنے لگے. یہاں تک کہ تفسیر کے کتابوں میں لکھا ہے اپنے عمدے کپڑے نکال کر ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے تاکہ اللہ کو رحم آئے. گڑ گڑا کر دعا کرنے لگے. اللہ تعالیٰ وہ آنے والا عذاب کا واقعہ اس کو روک لیا. اور یہ جو واقعہ پیش آیا تھا قوم یونس کی توبہ جو قبول ہوئی تھی, وہ 10ویں محرم الحرام عاشورے کے دن ہوا تھا. تو یہ عاشورے کا دن, یوم عاشورہ, مجھے اور آپ کو یہ سبق دیتا ہے استغفار کثرت سے کرو, تمہارے دنیا کے مسائل بھی حل ہوں گے, آخرت کے مسائل بھی حل ہوں گے.
5واں واقعہ، چوتھا واقعہ جو آج کے دن پیش آیا اسے بیان کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر، پیغمبر بنا کر بھیجا قوم کے اندر دعوت و تبلیغ کے لیے۔ اس وقت قوم کا سربراہ فرعون تھا۔ اذهبا انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری۔ حضرت موسیٰ اور ہارون جو بھائی تھے، دونوں نبی پیغمبر تھے، دونوں سے کہا گیا جاؤ فرعون کے پاس، انہ طغی، وہ سرکشی میں لگا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے، کہنے لگے تم خدا نہیں ہو، خدا تو پروردگار رب العالمین ہے، یہ خدا ہے، اور یہ تمہارے جتنے معبود ہیں سب کے سب عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے لائق تو اللہ ہے، اور میں پیغمبر ہوں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا۔ کہنے لگا ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا ان کنت من الصادقین، اگر تو نبی ہے، پیغمبر ہے، تو اپنی صداقت پر کوئی دلیل پیش کر۔ فالقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، زمین میں ڈالے، اژدہا کی شکل اختیار ہو گیا، ہاتھ اپنے گریبان سے نکالے، ید بیضا، چمکنے لگا۔ کہنے لگا یہ تو جادو ہے، یہ تو کیا ہے؟ جادو ہے، ہمارے پاس سینکڑوں ہزاروں جادوگر ہیں، میں ابھی بلاتا ہوں اور تمہاری پوری پول کھول دوں گا۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون قالوا ارجع وقوبس فی المدائن حاشرین یأتوک بکل ساحر علیم، اور ایک جگہ سحار علیم۔ ڈھول مار مار کے، اعلان کر کر کے، تشہیر کر کر کے لوگوں کو جمع کیا گیا۔ ایک آدمی، ایک جادوگر آیا ہے، جس کے پاس جادو کا ہنر ہے سب فلاں تاریخ میں فلاں جگہ پر جمع ہو جائیں، فلاں تاریخ میں فلاں جگہ پر جمع ہو جائیں، مقابلہ ہوگا، اور مقابلے میں جیتنے والوں کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ وہ دربار کے قربت والے ہو جائیں گے، وہ نزدیک والے ہو جائیں گے، ان کو جو ہے وزارت دی جائے گی۔ اب جس کے پاس ہنر تھا سب لوگ جمع ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کر کہنے لگے موسیٰ تم اپنا جادو پیش کرتے ہو یا ہم پیش کریں پہلے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بڑا اسٹیڈیم کی طرح لوگ جمع ہو گئے تھے، دیکھنے کے واسطے لاکھوں کروڑوں کا مجموعہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنا پہلے پیش کرو۔ وہ لوگ اپنے اپنی لکڑیاں ڈالے، سب سنپولے کی شکل اختیار کی، کافی سانپ بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو ایک اژدہے کی شکل اختیار کر کے سارے سانپوں کو نگل گیا۔ اب اچھی طرح سے معلوم ہے، ہنرمند کو جان لیتا ہے، کاریگر کو جان لیتا ہے۔ یہ پورے جادوگر ایک ساتھ ہو کر کہنے لگے کہ یہ تو کیا نہیں ہے، جادو نہیں ہے، نبی ہے، یہ پیغمبر ہے، یہ اللہ کے طرف سے اسے معجزہ ملا ہے۔ سب کے سب فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، سب کے سب سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے رب العالمین پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اب رب العالمین بولے تو کہیں دھوکہ ہو سکتا تھا، انہیں تو کہتا تھا نانا ربکم الاعلی، اس لیے کہا ربی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک نکتہ لکھتے ہیں، اس میں مجھے اور آپ کو بڑا سبق ہے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے بات کی، کلیم اللہ تھے، بات کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے بات کی، یا اللہ یہ جادوگر لوگ مجھے ہرانے کے لیے آئے تھے اور مجھے شرمندہ کرنے کے لیے آئے تھے اور فرعون کے دربار میں قربت پانے کے لیے آئے تھے، ان کو آپ ذلیل کرنے کے بجائے ایمان کی دولت سے نواز دیے، ان کا کون سا عمل ہے یا اللہ آپ کو پسند آ گیا؟ تو اللہ رب العالمین موسیٰ سے کہا موسیٰ بات یہ ہے کہ وہ اصل میں کافر ہی تھے، وہ مشرک ہی تھے،
وہ آگ میں جلنے والے ہی تھے، وہ دوزخ میں جلنے والے ہی تھے، لیکن حال یہ تھا کہ وہ لوگ آپ کے پاس مقابلے میں آنے سے پہلے ان کو اندر سے اندر ڈر کھانے لگا تھا کہ اگر اتنے بڑے مجمع میں اگر موسیٰ جیت گئے، جادوگر ہار گئے، تو سارے لوگوں کے سامنے وقت کے بادشاہ کی شرمندگی ہوگی، اس لیے لوگوں کو کنفیوژن میں ڈالنا ہے، لوگوں کو بہکاؤ میں ڈالنا ہے۔ اس لیے کیا کرنا، فرعون کی طرف سے مشورہ ملا یا اس کے درباریوں کی طرف سے مشورہ ملا، ایسا کرو موسیٰ جیسی پگڑی پہنے ہیں ویسی پگڑی لگا لو، جیسے وہ لمبا جبہ پہنتے ویسا لمبا جبہ پہن لو، کون جیتا کون ہارا لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا۔ سارے جادوگر موسیٰ جیسی داڑھی، موسیٰ جیسی پگڑی، موسیٰ جیسا لباس پہن کر میدان میں آئے تھے۔ یہ داڑھیوں والا چہرہ، یہ نبیوں والا چہرہ، یہ پگڑیوں والا چہرہ، اللہ رب العالمین کہتے ہیں میری جلالت کی قسم میں اس نبی والا چہرہ بنائے لوگوں کو جہنم میں کیسے بھیج سکتا۔ یہ ان کی یہ ادا مجھے پسند آ گئی، وہ تھوڑی دیر کے لیے تیری سنت پر عمل کرنا چاہتے تھے، وہ تھوڑی دیر کے لیے تیرا جیسا چہرہ بنا لیے، اور یہ چہرہ جو بنا ہے، یہ لباس جو بنا ہے، یہ آگ میں جلنے کے لائق نہیں ہے، یہ تو ایمان کی دولت سے نوازا جائے گا۔ تو بہرحال پوری قوم کے سامنے فرعون کو شرمندگی ہوئی، اور اتنا بڑا مجمع جادوگروں کا سب جو ایمان لائے تھے وہ آج محرم الحرام کی 10ویں تاریخ میں تھے، یوم عاشورہ ہی کے دن ہوا تھا۔ وہ تفسیر کی کتابیں میں باقاعدہ قرطبی میں لکھا ہوا ہے، آج ہی ہوا تھا یہ واقعہ۔ کیا سبق ملا؟ نبیوں والا جیسا چہرہ بنائے، نبیوں والا جیسا لباس پہنے، نبیوں والے طریقہ بنائیں، کچھ نہیں تو صورت یا اللہ کے دربار میں نبی جیسا بنا کر لے جائیں، اللہ کو رحم آ جائے گا، کرم آ جائے گا، اس چہرے کی عظمت اللہ کے دربار میں بڑھ جائے گی۔ یہ چہرہ فرعون جیسا نہیں ہے، یہ چہرہ فلم میں ناچنے والوں کی طرح نہیں ہے، یہ کرکٹ کھلاڑیوں جیسا نہیں ہے، یہ چہرہ تو نبی کا چہرہ ہے، پیغمبروں جیسا چہرہ ہے۔ میں ان کو بھی ان کے ساتھ جنت میں بھیجتا ہوں، اس لیے آج اس مجلس میں طے کرو کہ ہمارا چہرہ نبی جیسا ہو جائے گا، کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات یاد رکھو، میں ہمیشہ کہتا ہوں، اس سے پہلے ایک مرتبہ کہا، داڑھی چھوڑتے ہیں تو پوری سنت کے مطابق چھوڑیے، علامتی داڑھی نہیں ہو، خشخشی داڑھی نہ ہو، پوری ایک مشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داڑھی تھی ایک مشت تھی، ادھر طرف سے بھی ایک مشت، ادھر طرف سے بھی ایک مشت، ادھر طرف سے بھی ایک مشت۔ نہیں آتی ہے تو وہ الگ بات، ادھر کی بات لوگوں کو نہیں آتی، ادھر آ رہی ہے نا، ایک مشت چھوڑو، ایک مشت کے بعد چاہے تو نکال سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں 25 سال سے داڑھی رکھا ہے، ابھی تک بھی ہوتی 1 انچ، 2 انچ ہو گئی تو بے قراری شروع ہوئی، کٹ کر لیا، 2 انچ ہو گئی تو کیا ہو گیا، بے قراری ہو گئی تو کٹ کر لیا۔ میں آپ کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، مجھے ایک تڑپ ہے اندر سے، آپ نمازی ہیں، آپ دیندار ہیں، آپ کو نبی سے محبت ہے، آپ داڑھی چھوڑیں کس لیے؟ نبی کی سنت سمجھ کر چھوڑیں۔ تھوڑی سی لاپرواہی کی وجہ سے وہ چہرہ رد کر دیا جائے گا، ریجیکٹ کر دیا جائے گا اللہ کے دربار میں۔ یہ پوری طرح سے میرے نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ ارے ہمارا لباس ہم ٹیلر کے پاس جا کر دیتے ہیں سینے کے لیے، ہم فل آستین رکھنے کے لیے دیتا، ہاف آستین رکھ کر سی دیا تو کیا کرتے ہیں؟ ریجیکٹ کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ ایک معمولی ٹیلر کے پاس ہم جیسا سائز دیے تھے، جیسا میجرمنٹ دیے تھے، ویسا نہیں ہونے کی وجہ سے واپس کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پورے ایک مشت رکھنے کی ہے، اب ہم ان کی اتباع میں تھوڑی سی چھوڑے ہیں، پوری مکمل سنت نہیں ہوئی تو اللہ معاف کریں، اللہ حفاظت فرمائے، کہیں ریجیکٹ ہو گیا تو کیا کرنا ہے؟ آپ نمازی ہیں بھائی، دیندار ہیں بھائی، ماشاءاللہ ذکر و اذکار بھی ہے، نبی کی محبت بھی ہے، قرآن سے محبت بھی ہے، تو پھر ذرا چھوڑ لو نا، رکھ لیے مکمل کر لیں انشاءاللہ، ایک مشت کر لیں گے انشاءاللہ، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے یوم عاشورہ میں سبق ملتا ہے کہ نبیوں والا جیسا چہرہ بناتے ہیں، نبیوں کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں تو اللہ کو رحم و کرم آ جاتا ہے۔ 5واں واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔
یہ 4 تو اتباع کے تھے. 5واں واقعہ فرعون کا ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا اے موسیٰ اپنی قوم کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لے کر بستی سے نکلتے ہیں، سامنے دریا آ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کے حکم سے دریا پر عصا ڈالے تو 12 راستہ کھل گئے. اللہ رب العالمین کا حکم ہر ایک پر چلتا ہے. میرا حکم سب پر نہیں چلتا، آپ کا حکم سب پر نہیں چلتا. ہم انسان ہیں، ہماری طاقت محدود، ہمارا علم محدود، ہماری سوچ محدود. اللہ رب العالمین کی طاقت لامحدود، اس کی طاقت لامحدود، ہر ایک پر چلتی. حکم ہوا وہ بہنے والے سمندر اور دریا کو رک جاؤ، راستہ بنا دو ہمارے نبی کے لیے. راستے بن گئے. حضرت موسیٰ ان کی قوم آگے سے گزر گئے. فرعون جو پیچھے تعاقب میں تھا وہ آگے بڑھ کر آتا ہے، وہ آگے بڑھ کر آتا ہے، وہ بھی دریا میں کودتا ہے تو دریا میں ڈوب جاتا ہے. قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، یہ تو پورا فرعون کی بات تھی. اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے آنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ. جیسے ہی وہ ڈوبنے لگا تو ڈوبتے وقت اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا انہ لا الہ الا اللہ. میں موسیٰ کی طرح میں بھی ایمان لاتا، میں موسیٰ کی طرح میں بھی کلمہ پڑھتا. لا الہ الا اللہ کہنے لگا تو اللہ کی طرف سے حکم آیا، جواب آیا. اتنی لمبی زندگی ملی تھی، اتنی لمبی زندگی ملی تھی، 60 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی، 90 سال کی، اتنی مہلت ملی تھی. اس وقت عیاشی میں تھے. اب موت کے فرشتے کو دیکھ کر توبہ کرتے ہو. الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، فساد مچانے والے تھے. آج آپ تمہارے ایمان کو ہم قبول نہیں کریں گے، ہم تمہاری توبہ کو قبول نہیں کریں گے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. ہم آج تیرے بدن کو گلنے سے، سڑنے سے، تباہ ہونے سے بچا کر رکھیں گے تاکہ تیرے بعد آنے والے فرعون، تاکہ تیرے بعد آنے والے وہ لوگ جو توبے کو ٹالتے ہیں، گناہ سے استغفار کرنے کو ٹالتے ہیں، ان کو سبق حاصل ہو جائیں. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تیرے بعد میں آنے والوں کو. تباہ ہو گیا. فرعون جو ڈوبا تھا، جو غرق ہوا تھا، وہ آج یوم العاشوراء 10ویں محرم الحرام میں ہی ہوا تھا واقعہ. یہ واقعہ مجھے بھی اور آپ کو سبق دیتا ہے کہ توبہ کرنے میں تاخیر نہ کریں، استغفار کرنے میں تاخیر نہ کریں. ابھی جوان ہوں، بڈھے ہونے کے بعد کریں گے. بڈھا ہوں، ابھی ذرا گدوں میں ہڈیوں میں طاقت ہے، مضبوط ہوں، ذرا اور کمزور ہونے کے بعد کریں گے. ہرگز نہیں، کیونکہ حدیث کے کتاب میں آتا ہے ان اللہ یقبل التوبۃ ما لم یغرغر. توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ آدمی کو غرغرہ ثابت نہ ہو جائے، طاری نہ ہو جائے. فرعون کو غرغرہ طاری ہوا، ایمان لایا تو ریجیکٹ کر دیا گیا. تو اللہ حفاظت فرمائے. جوان یہ نہ سوچیں کہ میں بھی جوان ہوں، بعد میں کر لوں گا. نہیں، نیا گناہ کی نئی توبہ ہو جائیں بھائی. کیا ہے؟ نئے گناہ کی نئی توبہ ہو جائیں. کل کر نہ ٹالیں. آج گناہ ہو گیا، آج پورے خشوع خضوع کے ساتھ، اللہ کی ذات پر پورے اعتماد کے ساتھ، آئندہ نہ کرنے کی قسم کھانے کے ساتھ توبہ آج ہی کر لیں، کل کے لیے نہ ٹالیں. معلوم نہیں کل ہم زندہ رہیں گے یا کل ہمارا نام مردوں میں آ جائے گا. یہ کہہ جائے گا وہ چاہتے تھے ایکسیڈنٹ ہو کر مر گئے. یہ کہا جائے گا کہ ان پر فلاں بیماری کا حملہ ہوا، مر گئے. یہ کہا جائے گا کہ اچھے تھے، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، بیمار ہو گئے، مر گئے. ایسی بات آنے سے پہلے جوانوں کو بھی ہو رہا نہیں، صرف بوڑھوں کو چھوڑا گی، خالی مردوں کو چھوڑا ہے گی، عورتوں کو بھی ہوتا، جو بوڑھوں کو بھی ہوتا، جوانوں کو بھی ہوتا. تو یہ عاشورے کا دن ہم کو یہ سبق دیتا ہے کہ موت کا وقت آنے سے پہلے توبہ کر لو، ورنہ فرعون کا حشر جو آج یوم عاشورہ میں ہوا تھا، اللہ نہ کرے تمہارا وہ حشر ہو جائے. اس لیے توبہ کریں گے انشاءاللہ. یہ 5 واقعات. 6ٹھی بات آپ کے سامنے عرض کر دوں. عاشورے کے دن حدیث کی کتابوں میں سے بعض حدیث میں آتا ہے
من وسع علی عیالہ فی یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر السنہ. اس حدیث میں بعض محدثین نے کلام بھی کیا ہے، پورے لمبی چوڑی تفصیل کے بعد یہ اتنا بیان کرتے ہیں کہ عاشورے کے دن اگر اپنے گھر والوں پر اپنی طاقت کے مطابق ذرا ہمیشہ سے ذرا دسترخوان وسیع کر لیں، قرض لے کر ادھر ادھر سے بھیک مانگ کے ایسا نہیں، تمہارے پاس جو ہے اس میں یا ہمارے خاندان میں ہم کو کچھ طاقت دیا گیا ہے، قوت دی گئی ہے، تو ہم ان کو ذرا مدد کر کے ان کے گھر کے ذرا وسعت کرنے کے لیے دسترخوان میں ذرا 1 سے 2 چیزیں پکا کر بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحتوں کو ذرا اچھا کھلائیں گے تو حدیث کے کتابوں میں آتا ہے سال بھر کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وسعت ان کے اندر پیدا کریں گے. ثواب کا کام سمجھ کر نہیں، کیونکہ اس حدیث میں ثواب کا لفظ نہیں ہے، ثواب کا لفظ نہیں ہے اس میں. اتنا کہا گیا ہے کہ آئندہ سال تک جو ہے اس میں وسعت ہوگی، تو اس لیے ذرا کشادہ، فضول نہیں بھائی. وسعت کا مطلب یہ نہیں کہ فضول کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کہا گیا قرآن میں. فضول کرنے والوں کو جو ہے شیطان کا بھائی کا اتنا پکا دیا، اتنا زیادہ بانٹ دیا، وہ رستے میں پھینکنا پڑتا ہے. دسترخوان میں گرے ہوئے کھانے کی عظمت کب معلوم ہوتی؟ معلوم آپ کھانے بیٹھے ہیں دسترخوان میں، 2 نوالے نیچے گر گئے تو بھی اٹھا کر کھا لیتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے بعد عظمت ہے. اب ہم شادیوں میں جاتے ہیں، فنکشنوں میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کچنے ڈلیاں ذرا ذرا اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، گوشت کا کھانا اتنا گر جاتا ہے، اٹھاتے نہیں. کیوں؟ اس فضول ہو گیا ہے، وہاں پر حد سے زیادہ دے دیا گیا ہے، اس کی وجہ سے وہ اس میں برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو وسعت کا مطلب یہ ہے کہ ذرا ہمیشہ سے ذرا اچھا پکا کر کھلائیں اپنے ماتحتوں کو، اپنے نوکروں کو، اپنے ملازموں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو. اللہ تعالیٰ وسعت ڈالے. اس کے علاوہ جو لوگ مخصوص قسم کا چھچڑا بنا کر بانٹنا یا شربتیں بنا کر گلیوں گلیوں میں بانٹنا، یہ سب حدیث سے، شریعت سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. شربتیں بنا کر بانٹنا یہ روافض، بیت رسول، خاندان رسول کے دشمنوں کا عمل ہے. یہ معلوم نہیں سو جہالت میں، نبی کی محبت میں، حسین کی محبت میں، حسین رضی اللہ عنہ کی محبت میں آ کر لوگ جہالت کی وجہ سے شربتیں بانٹتے ہیں. ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بہت سی گلیوں میں بڑے ڈرم میں شربت بنا کر لوگوں کو دیتے رہتے ہیں، اور لوگ بھی آتے رہتے ہیں، پیتے جاتے ہیں. پینا بھی درست نہیں، پلانا بھی درست نہیں. کس وجہ سے پلا رہے ہیں؟ اس کی کیا حقیقت ہے تمہیں؟ وہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پانی سے ترسایا گیا تو تم شربتیں پی کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں کیا؟ کس وجہ سے پیتے ہیں؟ یہ اچھا کھلا کر، اچھا کھانے پینے کا مطلب یہ نہیں کہ چچڑے بنائیں یا مخصوص قسم کے کوئی اور کھانا بنائیں یا شربتیں بنا کر بانٹیں. اس کی کوئی اصل شریعت سے جڑتی ہی نہیں ہے. اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ مخصوص دعائیں ہیں، کوئی مخصوص دعا بھی نہیں ہے. ہمیشہ جو دعا ہے وہی دعا ہے. مخصوص نماز ہیں، 4 رکعت پڑھو، قل هو اللہ کا سورہ اتوار پڑھو، اس میں اتنی مرتبہ درود شریف پڑھو، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے. عام دنوں میں جیسے نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی نماز پڑھو. توبہ میں، استغفار میں کثرت کرو، ذکر میں کثرت کرو، قرآن کی تلاوت میں کثرت کرو، صدقہ دینے میں کثرت کرو، اور اپنے بیوی بچوں کو کھلانے میں ذرا وسعت سے کام لے لو. اتنا ہی ہے. ہم لوگ جو ہے یہ اصل اب میں جو بیان کیا 5 باتیں، 5 واقعات جو آج کے پیش آئے، اور بھی بہت سے واقعات پیش آئے، اور 2-3 ہیں، میں اس کے طرف گاؤں اور بھی وسیع ہو جائے گا وقت. یہ اس میں جو واقعات پیش آئے وہ واقعہ سے سبق حاصل کرنے کا دن ہے آج. یقیناً حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت آج ہوئی ہے، آج کے دن ہی ہوئی ہے، لیکن شہادت حاصل ہوئی ہے، بڑا مرتبہ حاصل ہوا ہے. نبی نے شہادت کی دعا مانگی تھی، بڑے بڑے اولیاء اللہ نے شہادت کی دعا مانگی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی. ایک وقت کی ظالم حکمرانی، ظالم بادشاہ کے سامنے، ظالم حاکم کے سامنے آپ نے ڈٹ کر قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ سبق دے دیا، جس کو تم حق سمجھ لیا اس حق کو ثابت کرنے میں اپنی گردن کو گرا دو، ظالم کے سامنے نہ جھکو. یہ سبق ملتا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے واقعے سے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے واقعے سے یہ سبق نہیں ملتا کہ تم جلوسیں نکالو، ماتمی جلسے مناؤ، اور اپنی نمازوں کو چھوڑ کر سڑکوں میں بے حیائی ایسے کام کرتے ہیں. یہ جلوس والے، یہ ماتمی جلسے والے ایسے ڈھول بجاتے ہیں، ان کو دیکھ کر ہرگز سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمانوں کا کوئی پروگرام ہوتا ہے.
ایسا میسج جاتا ہے لوگوں میں، ان لوگوں میں، اور وہ غیر مسلم لوگ اپنے تہواروں میں جو ڈھول جو پٹاخے بجا کر جو میسج دیتے ہیں ان میں کوئی بھی فرق نہیں محسوس ہوتا۔ بات ذری کڑوی ہے تو نگلو، ہضم کرو، لیکن سمجھو اس بات کو، سبق حاصل ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، شریعت پر صحیح طریقے سے چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ بحمدک، ونشہد اللہ الہ الا